السلام علیکم۔ معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور سمود کی طرف بھیجا ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو۔ انہوں نے کہا، اے قوم، بندگی کرو اللہ تعالیٰ کی، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ جب قوم عاد کو حق تعالیٰ نے اس دنیا سے غارت کیا تو اس کے بعد قوم سمود نے ان کے شکستہ مکانوں پر قبضہ کر لیا اور اس کو اثر نو تعمیر کر لیا، اور یہ قوم بھی کثرت مال اور اولاد سے گمراہ ہوئی۔ وہ اپنے دولت پر غرور کرتے تھے، بتوں کی عبادت میں مصروف رہتے تھے اور ظلم و فساد کثرت سے کرتے تھے۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو اللہ تعالیٰ کی دعوت دی تو قوم سمود کے سردار بولے کہ اے صالح، اگر تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہو تو ہم کو کوئی معجزہ دکھلاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم بتاؤ کیا معجزہ دکھلاؤں۔ یہ بات سن کر آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ پھر کچھ دیر کے بعد حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تم یہ معجزہ دکھاؤ کہ ایک اونٹنی اس پتھر سے نکلے اور اس وقت وہ ایک بچہ بھی جنے اور ہم سب کے لیے دودھ بھی دے۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، اے صالح، تم ان سے اقرار کر لو۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے اقرار کر لیا، اور اس اقرار کے بعد حق تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے صالح، تم دعا کرو اور میری قدرت کا نظارہ دیکھو۔ میں نے تجھ سے 4000 برس پہلے ہی ایک اونٹنی اس پتھر کے اندر پیدا کر رکھی ہے تاکہ تیرا معجزہ ظاہر ہو اور تیری پیغمبری کی دلیل مضبوط ہو۔ بس حضرت صالح علیہ السلام نے خدا کی درگاہ میں دعا کی تو تمام مومنوں نے آمین کہا۔ اتنے میں ایک عجیب آواز کے ساتھ اس پتھر سے نہایت ہی خوبصورت اونٹنی نکلی، اور کچھ دیر کے بعد اس نے ایک بچہ بھی دیا، اور یہ اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں چرتی پھرتی رہی۔ اس بستی میں ایک ہی تالاب تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے پانی گر کر جمع ہوتا تھا۔ ساربان اس اونٹنی کو جب چشمہ پر لے گئے تو اس اونٹنی نے اس چشمے کا سب پانی پی لیا۔ پھر اس وقت حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ تم لوگ اس کا دودھ پیو۔ اس قوم میں 7 قبیلے تھے، بس 7 قبیلے اس سے دودھ دو کر گڑے اور مشکیں بھر کر اپنے گھر لے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام سے فرمایا کہ چشمے کا پانی ایک روز اونٹنی کا ہے جس روز دودھ دویا جائے، اور ایک دن ان کا ہے جس دن دودھ نہ ہو۔ قوم نے اس کو مان لیا۔ پھر آپ نے قوم سمود کے سامنے یہ تقریر فرمائی، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی۔ یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے نشانی، تو اسے چھوڑ دو، اللہ کی زمین میں چرے، اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب آئے گا۔ چند دن تو قوم سمود نے تکلیف کو برداشت کیا کہ ایک دن ان کو پانی نہیں ملتا تھا، کیونکہ اس دن تالاب کا سارا پانی اونٹنی پی جاتی تھی۔ اس لیے ان لوگوں نے طے کر لیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر ڈالیں۔ چنانچہ اس قوم میں کیدار بن سالف، جو سرخ رنگ کا بری آنکھوں والا اور پستہ قد آدمی تھا، اور ایک زناکار عورت کا لڑکا تھا، ساری قوم کے حکم سے اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام منع ہی کرتے رہے، لیکن کیدار بن سالف نے پہلے تو اونٹنی کے چاروں پاؤں کو کاٹ ڈالا، پھر اس کو ذبح کر دیا، اور انتہائی سرکشی کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام سے بے ادبانہ گفتگو کرنے لگا۔ چنانچہ خداوند قدوس کا ارشاد ہے جو سورہ اعراف میں کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے، ان لوگوں نے اونٹنی کو ذبح کر دیا اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، اور پھر یہ بولے، اے صالح، ہم پر لے آؤ وہ عذاب جس کا تم وعدہ دے رہے ہو اگر تم رسول ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب یہ پتہ لگا تو انہیں بہت رنج پہنچا۔ انہوں نے کافروں سے کہا کہ تمہاری حیات 3 دن سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ حیران ہو کر بولے، اس کی کیا علامت ہے؟ چنانچہ اسی طرح ہوا۔ پہلے روز ان کافروں کا رنگ اور روپ زرد رنگ کا ہو گیا، دوسرے روز سرخ رنگ کا ہو گیا، اور تیسرے روز سیاہ رنگ کا۔ جب 3 دن یہ علامتیں ظاہر ہوتی رہیں تو جن لوگوں نے اونٹنی کو مارا تھا وہ مردود سب کے سب حضرت صالح علیہ السلام کے گھر آئے تاکہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی مار ڈالیں۔ قوم سمود کی اس سرکشی پر عذاب خداوندی کا ظہور اس طرح ہوا کہ پہلے ایک زبردست چنگاڑ کی خوفناک آواز آئی، پھر شدید زلزلہ آیا جس سے پوری آبادی اتھل پتھل ہو کر چکنا چور ہو گئی، عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کر تہس نہس ہو گئیں، اور قوم سمود کا ایک ایک آدمی گھٹنوں کے بل اوندھا گر کر مر گیا۔ قرآن مجید میں سورہ اعراف میں فرمایا گیا، تو زلزلہ نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا تو وہ سب صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے مرے پڑے رہ گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ پوری بستی زلزلوں کے جھٹکوں سے تباہ و برباد ہو کر اینٹ اور پتھروں کا ڈھیر بن گئی ہے اور پوری قوم ہلاک ہو گئی ہے تو آپ کو بڑا صدمہ اور قلق ہوا۔ اس بستی کو چھوڑ کر دوسری جگہ تشریف لے گئے اور چلتے وقت مردہ لاشوں سے یہ فرما کر روانہ ہو گئے، اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کرتا رہا، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔